الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لي عن أمتي ما وسوست به صدورها ما لم تعمل أو تكلم أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه جاء ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه إنا نجد في أنفسنا ما يتعازم أحدنا أن يتكلم به قال وقد وجدتموه قالوا نعم قال ذلك صريح الإيمان. وعن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رجلا قال يا رسول الله إني لو أحدث نفسي بالشيء لأن أكون حمحمة أحب إلي من أن أتكلم به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي رد أمره إلى الوسوسة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. صدق الله العلي العظيم. پردہ نشین میری محترمہ مائیں اور بہنیں، میرے بھائیوں، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ آیت اور بہت ساری احادیث کو بیان کیا ہے. ان 5 حدیث کو میں نے آپ کے سامنے پڑھا. جب بھی کوئی آدمی دین کے راستے پر چلنا شروع کرتا ہے، چاہے نماز ہو، چاہے روزہ ہو، چاہے قرآن تلاوت ہو، چاہے ذکر ہو، پہلے وہ گناہ کے اندر میں مشغول تھا، توبہ کر کے اب اس گناہوں کے راستوں کو چھوڑ کر اللہ کی عبادت اور فرما برداری والی راستے پر وہ چلنا شروع کرتا ہے، تو اس کے اوپر بہت ساری قسم کی مصیبتیں، پریشانیاں آتے ہیں. ان تمام مصیبت اور پریشانیوں میں سے ایک ہے اس کے دماغ میں قسم کے وسوسے آتے ہیں. جو گناہ وہ کرتا تھا، شراب ہو، زنا ہو، چوری ہو، جو بھی ہو، وہ سارے وسوسے آتے ہیں. عام طور پر یہی شکایت ہوتی ہے. جو لوگ بیٹھ ہوتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، یا کسی بیان سے یا کسی شیخ سے یا کسی سے بھی توبہ کر لیتے ہیں، نیا راستہ شروع کرتے ہیں اسلام کا، توبہ کرنے کے بعد سیدھے راستے پر چلنے کے لیے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت،
تو اس کے دماغ میں شیطان الگ الگ قسم کے وسوسے ڈالتا ہے. پہلے یہ تو سمجھے کہ وسوسہ ہے کیا. وسوسے کی حقیقت اور ریالٹی کیا ہے؟ یاد رکھو شیطان انسان کا دشمن ہے. اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور ان کے بدن میں پتلا بنانے کے بعد جان ڈالی اور فرشتوں کو آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم فرمایا. یہ جو ابلیس جس کو ہم شیطان کہتے ہیں وہ بھی فرشتوں کی اس جماعت میں شامل تھا. لاکھوں سال تک، بعض علماء کہتے ہیں کہ 9 لاکھ سال تک اس نے اللہ کی عبادت کی. 9 لاکھ سال تک اس نے اللہ کی عبادت کی. اللہ تعالیٰ نے صرف اس کو فرشتوں کی جماعت میں ساتھ نہیں کیا، داخل نہیں کیا، بلکہ اس کو معلم الملائکہ کہا، فرشتوں کا بھی ٹیچر ایسا بنا دیا تھا اس کو بہت قریب. لیکن جب سجدے کا حکم آیا تو سب نے سجدہ کیا. اس ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا. حالانکہ اللہ تعالی ڈائریکٹلی ابلیس اور شیطان کو سجدے کرنے کا حکم دے رہے ہیں اور وہ اس پر عمل نہیں کر رہا ہے. مجھے اور آپ کو جو حکم ملا ہے نماز روزے کا، یہ ڈائریکٹلی نہیں ہے، ڈائریکٹلی نہیں ہے. ہم کو تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ملا ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو بتلایا، انہوں نے صحابہ، تابعین، تبع تابعین کو بتلایا تو ہم تک پہنچا. لیکن شیطان کو اللہ نے ڈائریکٹ کہا تھا سجدہ کرنے کا. ہمیں تو نبی کے واسطے سے سجدہ کرنے کا حکم ہے، نماز پڑھنے کا وغیرہ. اس نے اللہ کے حکم کو توڑا. اللہ تعالیٰ نے کہا تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا جبکہ میں نے ڈائریکٹلی تجھے کہا ہے. تو اس نے جواب دیا، لیکن جواب بھی تکبر والا. خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، سورۃ الاعراف کیا ہے؟ تو نے مجھ کو آگ سے پیدا کیا اور انسان کو مٹی سے پیدا کیا. اب اس نے اپنے عقل کو چلایا اللہ کے حکم کے سامنے. جب بھی کوئی بندہ اللہ کی اطاعت اور عبادت میں اپنے عقل کو چلاتا ہے، نبی کے طریقے کو نہیں چلاتا، تو اس کی عبادت قبول نہیں ہوتی. اس نے 2 کام کیے نا، 2 کام. جب اس کو دنیا میں بھیج دیا گیا اپنی بارگاہ سے، اللہ نے اس کو نکال دیا شیطان، تو اس نے 2 کام کرنے کا پکا ارادہ کر لیا. وہ کون سے 2 کام ہیں جس کو اللہ نے قرآن میں بیان کیا؟ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ. اے اللہ، آپ نے مجھے گمراہ تو کر دیا، میں اب آپ کے سیدھا راستہ جو ہے، نماز کا راستہ، روزے کا راستہ، زکوٰۃ کا راستہ، حج کا راستہ، جتنے بھی راستے ہیں قرآن تلاوت کے، ذکر کے، جتنے بھی سیدھے راستے ہیں، اس سیدھے راستے پر میں بیٹھ کر تمہارے بندوں کو سیدھے راستے سے روک دوں گا. سب سے پہلا کام اس نے یہ کیا. اور شیطان مجھے اور آپ کو نظر تو نہیں آتا. دیکھا ہے کبھی شیطان کو؟ نہیں دیکھا، کبھی نظر نہیں آتا. حضرت کعب ابن احبار، ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میرے گھر میں روزانہ کھجور ہے، وہ بھرا ہوا ٹھیلا ہے، اس میں کم ہوتا ہے. آج 1 سیر وہ کم ہو گیا، کل 1 سیر کم ہو گیا. یہ کیا ہو رہا ہے؟ کون چوری کرتا ہے گھر میں؟ تو آج تو میں رات کو جاگ کے دیکھتا ہوں. تو ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ جاگتے رہے، دیکھ کون آتا ہے. دیکھا تو
دروازے سارے بند ہیں اور وہ ٹھیلے کے اندر سے کھجور لے رہا ہے، جا کر کے اس کو پکڑ لیا. تو کہا کون ہے تو؟ جنات ہے، شیطان ہے؟ اس نے کہا ہاں. تیرا ہاتھ بتا. اس نے ہاتھ بتایا، چونکہ پکڑا گیا تھا. اور وہ صحابی ڈرنے والے نہیں، ہماری طرح نہیں کہ رات کو کچھ گڑبڑ سربر ہوئی تو ہم بھاگے، صبح میں ڈائریا لگ گیا. ایسا نہیں، وہ تو ڈرنے والے نہیں تھے. وہ ایک آدمی نے دیکھ لیا کہ جنات کیسے نکلتا ہے. اس نے کہا پوری رات مجھے نیند نہیں آئی، ڈائریا لگ گیا نکلتے ہوئے دیکھنے پر. تو اگر سامنے دیکھے تو کیا ہوتا ہے. بس اس نے ہاتھ دکھایا تو اس کا پورا ہاتھ جو تھا، اس کا پنجہ جو تھا، یہ ہاتھ کا پام جو ہے وہ کتے جیسا تھا، بالکل ڈاگ. اور اس کے پورے ہاتھ کے اوپر بڑے بڑے بال لگے ہوئے ہیں، جیسے کتے کے پیر پر بال ہوتے ہیں، یہ بال لگے. اگلا ہاتھ بتایا اس نے تو وہ کتے کے بالکل پیر کی طرح تھا. تو کہا کہ تو چوری کرتا ہے؟ اس نے کہا ہاں. میں شیطان نہیں، شیطان میں سب سے زیادہ قوت والا شیطان ہے، سب سے زیادہ طاقت والا. اس میں بھی قسم ہوتی ہے نا، جو ہمارے اندر ہوتا ہے، کوئی باکسر ہوتا ہے، کوئی کیا ہوتا ہے، کوئی کیا ہوتا ہے، بہت طاقت والا. تو کہا تجھ سے بچنے کا کیا راستہ ہے؟ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ پوچھتے ہیں. اس نے کہا قرآن میں تو ہے، تمہارا اللہ نے تو کہا ہے، مجھے کیوں پوچھتے ہو؟ کیا کہا ہے؟ کہا آیت الکرسی، تم پڑھو اس کو، میں اس گھر میں نہیں آؤں گا. تو حضرت ابی بن کعب نے دیکھا کہ وہ کیسا ہے، چونکہ وہ شکل بدل کے آیا ہے، انسانی شکل، لیکن اس کی بدن کے اندر دیکھا تو وہی بال جیسے کتے کی طرح. تو اس نے یہی کہا اصلی شکل میں ہم تو کبھی نظر نہیں آتا، لیکن قرآن کہہ رہا ہے کہ اس نے اللہ سے وعدہ کیا شیطان نے کہ میں تمہارے مسلمان بندہ اور بندی اس کے سیدھے راستے پر بیٹھوں گا. آج کل تو بزی کر دیتا ہے فون میں، موبائل میں، مرد کو دیکھو عورتوں کو دیکھو، گھنٹے در گھنٹے لگ جاتے ہیں. یہ ایسا خطرناک شیطان کا حربہ ہے کہ ایسا پہلے کبھی نہیں آیا. کئی منٹ اور گھنٹے نکل جاتا ہے. حالانکہ حدیث میں ایک منٹ کا سوال ہوگا قیامت کے دن. تم نے جتنی منٹ ہم جتنی گزر رہے ہیں نا، 5 سوال کے بغیر انسان آگے نہیں بڑھ سکتا. وہ 5 سوال اس میں سے ایک یہ ہے کہ تو نے وقت کہاں گزارا، وہ جوانی اور بڑھاپا کہاں گزارا، اور سب بتاؤ. ایک منٹ کو کاؤنٹ کر کے بتانا پڑے گا. وہاں تک انسان ہٹ ہی نہیں سکتا جب تک اللہ کو جواب دے. تو اس نے سب سے پہلی بات کہی کہ میں تمہارے مسلمان بندے اور بندی کے صحیح راستے میں بیٹھ جاؤں گا. ایسا بلاک بھائی روڈ کلوز اہیڈ لکھتے ہیں نا، اب یہاں سے نہیں جا سکتے، یہ ایسے ہی روڈ کلوز کر دے گا. اس نے یہی کہا لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ، میں بیٹھوں گا صِرَاطَكَ، اور ان کو روکوں گا سیدھے راستے سے. پھر ایک دوسری بات کہی ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ. میں ہر طرف سے آؤں گا اور آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، اور اس پر ایسا حملہ کروں گا کہ وہ بالکل تیری عبادت کرنے والا شکر گزار بندہ نہیں بنے گا، ہر وقت کمپلین کرے گا. کیوں نہیں آج صاحب مسجد؟ آج باتی جانے تو کام میں بزی ہو گیا. کیا ہوا؟ روزہ نہیں رکھا، تھوڑا بیمار ہو گیا، شوگر آیا ہو گیا. یہ سارے اس کے ہیں. جب بھی کوئی بات آئے تو کمپلین ہی کرے گا، کبھی شکر گزار نہیں ہوگا کہ الحمدللہ آج میں نے نماز پڑھی یا آج میں نے روزہ رکھا. نہیں.
تو آدم علیہ السلام کو اس نے سب سے پہلے نشانہ بنایا جنت میں. انسان کے باپ ہے نا آدم, پہلے ان کو جنت میں نشانہ بنایا, پھسلایا, یہ کھاؤ نہ کھاؤ, یہ کھاؤ نہ کھاؤ. بیوی بھی پھنس گئی, ہماری اما جان حضرت حوا علیہ السلام دونوں پھنس گئے, کھا لیا, دونوں دنیا میں اتر گئے. آنا پڑا, اللہ پاک نے دنیا میں بھیج دیا. تو اس نے ایک کام تو یہ کیا کہ میں آگے پیچھے دائیں بائیں سے راستے میں بیٹھوں گا اور آؤں گا اور اس کو گمراہ کروں گا. اور دوسرا جو کام اس نے کیا ہے وہ کیا ہے, ربی فانذرنی الی یوم یبعثون, اے میرے ربا مجھے پتا ہے تو بہت جلال میں ہے, غصے میں ہے, لیکن اس جلال میں بھی اس نے دعا مانگی کہ مجھے قیامت کے دن تک مہلت دے دیجیے, یعنی مجھے اتنی لمبی عمر دیجیے کہ میں قیامت تک زندہ رہوں, قیامت تک زندہ رہوں. ابھی وہ کتنا اولڈ ہوگا, جبکہ 9 لاکھ سال کی عبادت کر چکا ہے, اور ابھی 1400 سال تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہو گئے. اس لیے ایک شیطان نے میرے سامنے, جنات نے کہا تو نے میرے دادا کو دیکھا ہے؟ میں کہ تیرا دادا کون سا ہے؟ شیطان. شیطان نہیں کہو اس کو. میں نے کہا کیا کہوں؟ ابلیس. کہا ابلیس بھی نہیں, میں کیا کہوں؟ کہا اس کو عزازیل کو. عزازیل وہی فرشتوں کے ساتھ جو عبادت کرتا تھا تو اس کا نام عزازیل تھا, لیکن جب دنیا میں آیا تو اللہ پاک نے اس کو کیا کہا؟ ابلیس, شیطان, مردود کہا اس کو. شیطان کی معنی کیا ہے؟ ریجیکٹڈ ون, اس کو اتار دیا گیا. تو میں نے کہا نہیں, کہا اس تو اتنا اولڈ ہے تو دیکھے تو فوراً ڈر جائے گا, اس کے یہ آنکھ کے بھوں بھی لٹک گئے ہیں. کتنا اولڈ ہوگا وہ, قیامت تک باقی رہے گا وہ. سمجھ میں آئی بات؟ لیکن ابھی نئے نئے میڈیاز اور ٹیکنالوجی ایسی نکل رہی ہے کہ وہ خود کہہ رہا ہے میں تھوڑا ریٹائرمنٹ ہو رہا ہوں, تم لوگ میرا کام کر رہے ہو. ابھی ریٹائر ہو رہا ہوں میں, تم لوگ میرا کام کر رہے ہو, مجھے اتنی محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے, کہو آمین. الی یوم یبعثون, کب تک زندگی مانگی؟ جب لوگ ساری دنیا مر جائیں گے, مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوں گے, تب تک کی بات. یعنی وہ مرنے کے بعد بھی قیامت آئے گی, جب لوگ زندہ ہوں گے اس وقت. بڑی ہوشیاری سے کام لیا, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو کہا نہیں, اس وقت نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کو مردود کر دیا, اپنی بارگاہ سے نکال دیا. دیکھو شیطان میں 3 عین تھے, حکیم الامت نے لکھا 3 عین. شیطان کو 3 عین, ایک نہیں تھا. کیا مطلب اس کا؟ ایک تو یہ ہے کہ عین سے مانا عالم, بہت بڑا مولوی تھا وہ, عالم تھا, عالم, تورات کا, زبور کا, انجیل کا, قرآن کا عالم ہے, بہت بڑا عالم, اس کو سب پتہ ہے کیا لکھا ہے. اسی لیے تو اس کو فرشتوں کا معلم بنایا, معلم الملائکہ شیطان نے. دوسرا عین کون سا تھا؟ بہت بڑا عابد تھا, عبادت کرنے والا عین, عابد, کہ زمین اور آسمان میں none a single place you can find that he did not worship there. ساری جگہ بیٹھ کر اس نے عبادت کی ہے, ہر جگہ. اور یعنی یہ تیسرا جو ہے عارف تھا وہ عین, یعنی بہت بڑا اللہ کو پہچاننے والا, کہ اتنے جلال میں ہے اللہ, اس کو نکال رہے ہیں پھر بھی دعا کر رہا ہے رب انذرنی الی یوم یبعثون, یہ مجھے قیامت تک چانس دے دیجیے. حالانکہ عام طور پر دنیا کا قانون ہے, جب باپ فادرز اور مدرز موڈ از آف, بچہ نہیں مانگتا ہے. جب وہ خوش ہے بہت اچھی طرح, تب وہ مانگتا ہے.
سو اس نے یہ دعا کی، لیکن سارے عین اس کے اندر میں تھے. مخلوق کی حالت تو یہ ہے جب سامنے کوئی چیز آتی ہے تو اس سے ہماری طبیعت پر اثر ہوتا ہے کہ کس وجہ سے اس نے مجھے ناراض کر دیا، پھر اس کو کبھی اس سے بات میں نہیں کرتے. یہاں شیطان نے اللہ کو ناراض کیا، پھر بھی اللہ اس کی دعا قبول کرتا ہے. یہ فرق ہے انسان اور اللہ میں. اس نے اتنی زیادہ دشمنی کی، ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، شیطان تمہارا دشمن ہے، تم اس کو دشمن ہی سمجھو، تم اس کو دشمن ہی سمجھو. اللہ تبارک و تعالی دوسری جگہ پہ فرماتے ہیں لا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو. کس کے؟ شیطان کے نہ چلو. کیوں؟ وہ تمہارا اوپن اینمی ہے. انہ لکم عدو مبین. اسی لیے دو چیز انسان کی دشمن ہے. There are two things that are the enemies of every human. Number one, شیطان. Number two, حدیث of بیہقی اعداء عدوک نفسک التی بین جنبیک. تمہارا ڈیزائر نفس ہے، خواہشات. انسان کو یہ دونوں چیزیں اتنی خطرناک ہے کہ وہ انسان کو جہنم میں پہنچا سکتی ہے. شیطان اینڈ our own نفس اینڈ ڈیزائر. بخاری شریف میں ہے ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا she was sick. میری مائیں اور بہنیں مدرسے میں بیٹھ کر سننے والی اس بات کو ضرور سنیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا was so sick، بہت بیمار تھی، and مرض الموت کی، کہ اب دنیا سے جانے والی ہے. اس بیماری میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ he came to visit her. Abdullah ibn Abbas, and he asked the permission to come inside the house. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت بہت بڑے صحابہ میں سے تھے، کم عمر کے تھے لیکن بہت بڑے مفسر قرآن تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی تھی، اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التاویل، because he served one night. Prophet صلی اللہ علیہ وسلم got up for tahajjud salah. What he did? انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے سب سے پہلے وضو کا پانی رکھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی حاجت سے فارغ ہو گئے تو آئے تو پوچھے پانی کس نے رکھا؟ تو کہا ابن عباس نے. اور دوسری طرف جب تہجد کے لیے کھڑے ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم told him to stand next to me. So ساتھ میں نہیں کھڑے رہے، پیچھے ہو گئے. اللہ کے نبی آپ مجھ سے بہت بڑے ہیں نبی، میں کیسے ساتھ میں کھڑا رہتا ہوں؟ ادب کیا. He had the respect of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. Two things. Number one, he served رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. Number two, he had lots of respect for Prophet صلی اللہ علیہ وسلم. So Allah's Nabi صلی اللہ علیہ وسلم gave him the dua at the time of tahajjud. اے اللہ اس کو بہت بڑا فقیہ بنا اور قرآن کی تفسیر. اسی لیے ان کو صحابہ میں سب سے بڑے رئیس المفسرین کہتے ہیں. لیڈرز آف آل the scholars was the dua of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لیڈر آف all the scholars، مفسرین جتنے بھی تفسیر ہے ان تمام کے سردار عبداللہ بن عباس. یہ دعا ملی. معلوم ہوتا ہے دعا لی جاتی ہے، دی نہیں جاتی. نارملی what مطلب دعا کرنا، مطلب دعا کرنا، مطلب دعا کرنا. We say that. We don't do such a work for the Shaykh or for the alim or for the pious person or pious woman that the person give dua itself. There's a difference.
ایک تو ہے کہ بھائی میرے لیے دعا کرنا، تو وہ دعا کر دیتے ہیں، اور ایک کہ کوئی ایسی خدمت کر دی، کوئی ایسا ادب کر دیا یا کوئی ایسا کام کر دیا کہ دل سے دعا نکل گئی کہ ان کا کام ہی ہو گیا. دونوں الگ الگ چیز ہے. یہاں ایسا کام کیا عبداللہ ابن عباس نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا دے دی، قبول بھی ہو گئی. یہ بخاری شریف کی حدیث ہے. تو یہ آئے وزٹ کے لیے ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ. ناؤ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے اجازت نہیں دی. کیوں؟ یہ ابھی آئیں گے نا، بہت میری تعریف کریں گے. He is going to praise for me. ام المؤمنین عائشہ. تو میرا نفس ہے نا، میرا ڈیزائر وہ خوش ہو جائے گا نا. کوئی میری تعریف کرے تو کتنا میں خوش ہو جاتا ہوں. نیوز پیپر I'm standing next to president. خوش ہو جاتا ہے آدمی. کیا ہے؟ بہت خوش ہو جاتا ہے، پھول جاتا ہے، اور پھر بیان کرتا ہے I did that, look at my name is that. پھول جاتا ہے، نفس خوش ہو گیا. جب انہوں نے یہ جملہ کہا، کیا کہا؟ چونکہ چچا زاد بھائی تھے، کزن تھے، she cannot refuse. تو کہ اوکے tell him to come inside. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ came اور کہا ام المؤمنین عائشہ آپ کیوں فکر کرتی ہو؟ آپ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہے. تعریف شروع کر دی. آپ تو زوجہ مطہرہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی کوانی لڑکی سے ہوئی، وہ صرف تم ہے، باقی سب شادی شدہ یا ویڈوز تھی جتنی بیویاں تھی، آپ صرف کوانی تھی. اور آپ کا مقام، your status, your rank is so high. اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے اللہ اکبر، بہت اونچا مقام جس کا ذکر قرآن میں ہے. یا نساء النبی، او نبی کی بیویاں، لستن کاحد من النساء، کوئی عورت ایسی نہیں تم سے زیادہ تقوی والی. You all have so much taqwa, God fearing, fear of Allah. تو آپ پر تہمت لگی تھی، جیسے میں نے واقعہ سنایا تھا. The people accuse you. تو اللہ تعالیٰ revealed so many 18 ayats in the Quran just only for you, Ya Aisha. They were talking like this. Then he went away. He praised so much. عائشہ کب پریز کیا؟ آخری وقت ہے، انتقال کر رہی ہے، مرض الموت ہے، بہت بیمار ہے. تو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ called عبداللہ ابن زبیر who was a nephew of عائشہ رضی اللہ تعالی. He was very close to عائشہ, nephew, very close. تو حضرت اسماء son, حضرت اسماء عائشہ was both sister. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی فوراً کہا just now Ibn Abbas came and always praising. He said so many things about me. یہ قرآن اترا تمہارے لیے فلاں. کاش کہ میں مر گئی ہوتی. کاش کہ میں why I heard this sentence that he is praising for me. کتنی اپنے آپ کو آج اگر کوئی میری تعریف نہ کرے تو ہم ناراض ہو جاتے ہیں. We get angry. Why is not talking about me? Why not praising about me? لیکن ام المومنین کو دیکھو کہ یہ میری تعریف کرتا ہے. کاش کہ میں مر گئی ہوتی اور یہ کلمات نہ سنتی. Why I heard this sentence, what he said to me. Always they had the fear of Allah, that کہیں نفس تمہیں تکبر میں مبتلا نہ کر دے. Might sometime the shaitan or the desire put you in pride. اور اللہ کو یہ پسند نہیں ہے. عمر رضی اللہ عنہ one time
Umar radiallahu ta'ala anhu. You know who was Umar? Ammar ibn Yasir radiallahu ta'ala anhu came and he said, Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, can you tell me some virtues about Umar radiallahu ta'ala anhu? कोई फजीलत बयान कीजिए. हालांकि अम्मार वो साहबी है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम said the Jannat is waiting for 3 sahabi. Are we waiting for Jannat? Jannat is waiting for them. Amongst them was Ammar ibn Yasir. Jannat is waiting. Ghaliban Hazrat Ammar, Hazrat Ali and Abdul Rahman ibn Auf. Jannat is waiting for them. Innal Jannat tashtaq ila thalas. 3 आदमी का इंतजार कर रही है. फरमाया अम्मार, you asked me a question, आपने मुझे सवाल किया है. I asked the same question to जिब्रील अलैहिस्सलाम. मैंने यही सवाल जिब्रील अलैहिस्सलाम से किया था. क्यों? नूह अलैहिस्सलाम रेज हिज हैंड, हाथ उठाया, अल्लाह मेरे बेटे को ईमान दे. अल्लाह पाक ने कहा नहीं, इन्नहु लैसा मिन अहलिक, he is not from your family. Why? इन्नहु अमलुन गैर सालेह, he was not doing good deeds. ईमान नहीं दिया, जन्नत में गया. किसका बेटा है? Whose son is he? We are so fortunate, subhanallah, give us the iman. Nuh alayhi salam making dua for his son. Allah didn't accept his dua. He's a Nabi. Not 950 years he did the work of dawah. Tabligh. Ibrahim alayhi salam made dua. Oh my Abba, I'm going to make dua for you. Allah Ta'ala gave you that. Made dua. Allah did not accept the dua of Ibrahim alayhi salam for his own father. Azar, he went to Jannah. उसकी मौत तो कुफर पर. कुरान कहता है. All the stories written in the Quran में है ना ये. Nabi sallallahu alaihi wasallam made so much effort for his uncle Abu Talib. Nabi sallallahu alaihi wasallam grew up in the house of Abu Talib. In journey, safar में, hazar में, हर वक्त Nabi sallallahu alaihi wasallam, he was staying with Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. You know, मक्का के बड़े सरदार थे अबू तालिब. काबा के पास में ऐसा स्टेज होता था. उस स्टेज पर लीडर के सिवा कोई नहीं बैठ सकता, वही बादशाह बैठ सकता है. अबू तालिब के दूसरे बच्चे कभी नहीं बैठ सकते उस पर. एक मर्तबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छोटे थे, उस स्टेज पर बैठे अबू तालिब की जगह. तो उनके बच्चों ने कहा ये तो अब्बू की जगह है, सदर की जगह है, आप नहीं बैठ, यू कैन नॉट सिट हियर. तो अबू तालिब ने कहा नहीं नहीं नहीं, लेट हिम सिट. सो मच लव, लेट हिम सिट. सफर में you know that 2.5 years was a boycott in Makkah Mukarramah. 2.5 years there was a boycott in Makkah Mukarramah. The Makkah people, they boycotted with Nabi sallallahu alaihi wasallam and with Khadijatul Kubra, small children, Zainab, Ruqyah, Kulsum, Fatima, and many other Sahaba, those who accepted Islam. 2.5 years, who supported in that jail, in that prison to Nabi sallallahu alaihi wasallam? Abu Talib. Even though he was not Muslim, लेकिन उनके साथ जेल में रहे. ये है सपोर्ट करने वाले. कौन? अबू तालिब. लेकिन उनको भी ईमान नहीं मिला. He passed away the state of kufr. Nabi sallallahu alaihi wasallam was crying. Allah revealed the ayat. Innaka la tahdi man ahbabta. O my Nabi, you cannot give hidayat whomever you love. Innaka la tahdi. Hidayat is not in your hand, Allah says. The hidayat of iman, it is Allah's hand. وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ. Allah give hidayat of iman anyone whom He wish. Allah. Nabi's son, Ibrahim's father, Nabi's uncle. But here, me and you, we don't appreciate that we've been created in the house of iman.
My father's Muslim, my mother's Muslim, my dada was Muslim, my daddy was a Muslim, my nana is Muslim, my nani is Muslim, and we born in the Muslim's house. We should appreciate. And what is appreciation? We must turn towards Allah. Look at here, Nabi's son, Nuh alayhi salam, who did work of dawah for 950 years. And Ibrahim alayhi salam, look at him. He was like head of all the Anbiya alayhi salam. From his generation, 25,000 from Ishaq, Yaqub alayhi salam. The whole till Isa alayhi salam. Other side, his second son, Ismail alayhi salam. From him, Prophet sallallahu alayhi wasallam came. Look at the state of Ibrahim alayhi salam. Till today, we followed Ibrahim alayhi salam in Makkah, in Tawaf, look at the Kaaba. Remembrance of Ibrahim alayhi salam, Ismail alayhi salam. Look at the Safa Marwa Sa'i. Remembrance of his wife Hajra and Ismail alayhi salam. Look at the Mina, the pelting the Shaytan. Look at the Arfat, everything. Remembrance of Ibrahim alayhi salatu wasalam. But fathers went in Jannah. Look at Nabi sallallahu alaihi wasallam, uncle went in Jannah. Ammar bin and Prophet sallallahu alaihi wasallam made dua, Allahumma a'izz al-Islam bi Umar ibn al-Khattabi aw Amr ibn Hisham. Hey Allah, do mere samne hai bade taqat wale. There's two strong people in Makkah. Allah, you must give one of them iman, that they can support me in Makkah to spread your deen. What's that? Allahumma a'izz al-Islam bi Umar ibn al-Khattab. Either you give iman, the Umar ibn al-Khattab ko iman de do, ya Amr ibn Hisham, meaning Abu Jahl. He made the dua by the door of the Kaaba after Isha or at the time of Tahajjud, Fajr time, Umar radiallahu ta'ala anhu. This is a long story. He accepted Islam. Look at the dua. There is the same door where the Ibrahim alayhi salam made dua 5,000 years before. Rabbana wab'as fihim rasula. Hey Allah, इस कौम में से कोई नबी पैदा करना. 5,000 के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम born. Except the dua of Ibrahim alayhi salam after 5,000 years. And here Nabi sallallahu alaihi wasallam made dua night time, Fajr time. Umar accepted Islam within a night. Now Ammar says, Ya Rasulullah, can you, आप मुझे बताओ क्या फजीलत है हजरत उमर की. फरमाया मैंने सेम क्वेश्चन पूछा. किन से? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं जिब्राइल अलैहि सलाम से. जिब्राइल ने मुझे कहा. Jalaluddin Suyuti rahmatullah mentioned this story. He says Jibreel alayhi salatu wasalam said to me, O Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, मैं तुम्हारे सामने 950 years जो work of dawat of Nuh alayhi salam hai, if I explain you the virtues of Umar radiyallahu ta'ala anhu, फिर भी हजरत उमर की फजीलत खत्म नहीं हो सकती है. 950 years Umar थे. He was at number 40 in accepting Islam. That the moment he accepted Islam, Ibn Hajar Asqalani mentioned in the commentary of the Bukhari Sharif, the first person who support Prophet ﷺ to give azan in Kaaba, in Mataf, was Umar radiallahu anhu. First person, the first, openly Allah, openly called the people towards namaz. And the first person who told Prophet ﷺ that from today we're not going to hide in the house and we're not going to do ibadat inside. We're going to read namaz openly in Mataf. It was Umar radiallahu anhu. Don't worry, Ya Rasulullah ﷺ. One side Hamza, one side Umar. They went to Kaaba and they read namaz there openly. Allahu Akbar. So Umar radiallahu ta'ala की बात कर रहा था मैं कि look at Umar radiallahu ta'ala, how so scared himself. Look at him. He is carrying the one water bag, you can say the mashkiza. All this time in India, Pakistan, you see they made a clay pot. The women carries the पानी का मटका होता है ना, clay pot. वो अपने बैग पर यहाँ रखा. Umar radiallahu ta'ala, Amir al-Mu'mineen, he is carrying that matka, that mashkiza, the water bag, you can say, clay pot, you can say, he is carrying. Okay.
and he is giving water everyone. Is Amir al-Mu'mineen. Did you hear any time the king like this? He is giving water everyone. People says, what are you doing? This is Umar radiallahu ta'ala anhu. He said to the Sahaba, come in the Masjid Nabawi. The whole Sahaba came when he became Amir al-Mu'mineen. Tomorrow I'm going to Palestine. क्यों? Masjid Aqsa को free करने के लिए, आजाद करने के लिए. And he was wearing the clothes. कितने patches थे? 18 patches on his sheet. कपड़े पर पेमेंट जिसको कहते हैं, वो फटा हुआ और सील है ना, कितने? 18 पेजेस है. Sahaba said to Hazrat Aisha radiyallahu ta'ala anha, can you explain Umar radiyallahu ta'ala anhu to change his clothes because he is the king Amir al-Mu'mineen and he is going to Palestine, he is going to Aqsa to conquer the place, and look at the king, tell him to change his clothes. Aisha radiyallahu ta'ala anha said, Ya Umar, change your clothes and wear the nice clothes and go. He heard because his mother, Aisha realized Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam's wife was Wajhu Ummahatul Mu'mineen. The wives of Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam is the mothers of the believers. Even the Sahaba, anyone. Except that Allahu Akbar. Change clothes. He sat on the camel. And who's pulling that string? His slave man Aslam going. जा रहे हैं. Allah, Allah. 2 माइल आगे बढ़े. फरमाया मेरे कपड़े निकालता हूं, मेरे पुराने कपड़े लाओ. वही पुराने कपड़े पहने 18 वो पेचेस वाले, 18 वो पेवंड वाले, वही पहन लिए. कहा अल्लाह इज्जत देता है कपड़े से नहीं, ईमान से इज्जत देता है. Allah gives izzat not with the clothing, new clothes, so I'm going there to conquer. No, your iman. Allah look at your heart, how good you are in iman, how strong you are in iman. Change. Allah. Now he said to the Aslam, you sit on top now, I'm going to pull the string now. Said no, I am your servant. No. He started crying. Zabardasti. Now Umar Amir al-Mu'mineen hai, and he is pulling the string, and Ghulam utni par baitha hai. Going like this 2 miles, 2 miles. And when they entered, a long and short story, they entered near Aqsa. Before that, what happened? His one sandal, one shoe broke. So one hand he is carrying one shoe. He's carrying both shoes in hand, broken one and the other one. And he's holding the string because the time was entering inside. That was his turn to walk and then servant turn to sit on the camel. गुलाम को ऊपर बैठने का टाइम था और वो क्रिश्चियंस पोप्स जो है वहां से बिल्डिंग के ऊपर से देख रहे हैं कि ऊपर वाला अमीर उल मोमिनीन है या नीचे वाला चल रहा है वो अमीर उल मोमिनीन है और सिटिंग ऑन टॉप ऑफ द कैमल ही इज अमीर उल मोमिनीन. देख रहे हैं उन्होंने अपनी बाइबल में देख रहे हैं और वो लोग अपनी तौरात में देख रहे हैं क्योंकि अल्लाह ने कुरान में लिखा था कि अमीर उल मोमिनीन होगा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सेकंड सहाबी और वो आएगा इस हालत में कि वो चलता होगा उसके कपड़े पर 18 पैचेस होंगे ऐसा होगा वो देख रहे हैं और देख रहे हैं फेस देख रहे हैं वो अंदर देख रहे हैं और पढ़ रहे हैं. देखा तो आखिर में यही है जो चल कर आ रहे हैं. गुलाम ऊपर बैठा हुआ है. अल्लाह अकबर. सामने आए. दिस इज द की ऑफ द अक्सा. यू टेक इट. वी डोंट वांट टू फाइट विद यू because हमने किताब में पढ़ लिया. अल्लाह says in the कुरान करीम ज़ालिका मसलुहुम फित तौराती व फिल इंजीली. अल्लाह ने इन सहाबा के मिसाल को तौरात में भी लिखा है इंजील में भी लिखा है. इनके दर्जात है. and today है ना some people they swearing at them, they swearing at the sahaba. what they says अबू बकर रज़ियल्लाहु तो नाउज़ बिल्लाह कहते हैं उनका ईमान शैतान जैसा ईमान था. He was a kafir, na'uz billah. Umar was a kafir, na'uz billah. So and so. All the Sahaba that says is kafir beside 4. And beside Ahl Bayt. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam फरमाते हैं, إِذَا رَأَيْتُمُ الَّذِينَ يَسُبُّونَ
Ashabi, when you see that someone is swearing my companions, کیا فرمایا؟ کیا کرنا ہے؟ فَقُولُوا لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى شَرِّكُمْ، کہو اللہ کی لعنت ہو تجھ پر. یہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں. فرمایا میرے صحابہ تمہارے لیے ہدایت کے راستے ہیں. النجوم، کیا کہہ رہے ہیں؟ اصحابی کالنجوم. The oldest time, the captain of the ship, they used to find a way through the stars. There was Tom came out now. The ways came out now. That time was not ways and Tom. Those time people used to find a way through the stars. Allah says, my companions is like a stars. فَبِأَيِّهِمْ اُقْتَدَيْتُمْ اِحْتَدَيْتُمْ. If you follow any one of them, you will get a guidance. خیر بات بہت لمبی ہو گئی ہے نا، ابھی بہت ٹائم ہو گیا. خیر میں اسی پر بس کرتا ہوں. انشاءاللہ نیکسٹ ویک وی ول ٹاک مور اباؤٹ اٹ، دیٹ شیطان کیسا ہوتا ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر کیا کیا، اپنے وہ مشکیزہ اٹھا کے پانی کیوں پلایا، انشاءاللہ وہاں سے ہم اس کو بیان کریں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. یا ارحم الراحمین، یا ذی الجلال والاکرام، یا حنان یا منان. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہم بڑے مجرم ہیں، پاپی ہیں، گنہگار ہیں. اے اللہ ہمیں معاف کر دے، ہمیں معاف کر دے. اے اللہ ہماری پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ تیرے نبی کی بات سننے کے لیے ہم جمع ہیں. بہت ساری ہماری مائیں اور بہنیں بھی آئی ہوئی ہے دور دور سے اپنے کام کاج کو چھوڑ چھاڑ کر اے اللہ تیرے نبی کی بات کو سننے کے لیے آئی ہوئی ہے. اور بہت سارے ہمارے بھائی یہاں بیٹھے ہیں. اللہ سب کا آنا قبول فرما. اور مکسر کے ذریعے، ریسیور کے ذریعے جہاں جہاں لوگ سن رہے ہیں اے اللہ سب کی مغفرت فرما، ہم سب کی مغفرت فرما. ہماری پریشانی کو دور فرما، ہماری مشکل کو آسان فرما، ہمارے لیے ہدایت کے فیصلے فرما. ایمان پر باقی رکھنا، ایمان پر باقی رکھنا. اے اللہ ہمیں ایکسیڈنٹ کی موت سے بچا لے. اے اللہ خطرناک موتوں سے ہماری حفاظت فرما. اللہ ہمیں مسجد میں موت نصیب کر دینا. اللہ whenever the time of death comes اللہ مسجد میں دینا، اللہ مصلی پر دینا، اللہ نماز میں موت دینا، اللہ قرآن پڑھتے پڑھتے موت دینا، اللہ ذکر کرتے کرتے موت دینا. اے اللہ روزے کے ساتھ موت دینا. اے اللہ مکہ مکرمہ میں موت دینا. اے اللہ مدینہ منورہ میں موت دینا. اے اللہ تیرے راستے میں موت دینا. الہ العالمین اے اللہ ایسی موت دینا کہ زبان پر کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہو، تو راضی ہو، ایسی موت دینا. اے اللہ جب کبھی ہمارا ٹائم آئے ایمان والی موت دینا. اے اللہ ہماری پریشانیوں کو دور فرما، ہماری مشکلوں کو آسان فرما. جو بھی بیمار ہے انہیں شفا عطا فرما، جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما. ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ہماری آل اولاد کی مغفرت فرما. گھروں میں سکون نصیب فرما، ایک دوسرے میں محبت نصیب فرما. اللہ اپنے فضل و کرم سے، رحم و کرم سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے تو پہن ہماری دعاؤں کو تو قبول فرما. وصلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا